بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ، بعض اوقات بیٹی ایک ہوتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے یہ ایک ہی خیر کثیر ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ایسے نہیں آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جب گفتگو قرآن کریم میں آیت نازل کی، کانا امتن قانتا، ابراہیم اکیلا امت تھا، ایک ابراہیم، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم امت ہے، ایک ابراہیم امت ہے، ایک فاطمہ کوثر ہے، ایک سیدۃ النساء العالمین خیر کثیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پوری نسل کو رسول خدا کے لیے کہہ دیا کہ آپ کے دشمن اب تو رہیں گے اسی ایک فاطمہ سے، ایسی آپ کو نسل عطا کروں گا کہ آپ پوری دنیا کے اندر کوئی پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ یہ نہ کہا جائے کہ پوری دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہوگا جہاں جناب سرور کائنات کی نسل موجود نہ ہو۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، میں نے ایک تقابل پیش کیا ہے، تھوڑی سی اگر زحمت اور دوں تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، جگہ جگہ قرآن میں آیا یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہر جگہ اللہ فرماتا ہے ایمان رکھتے ہیں، توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، یؤمنون نہیں، توجہ ہر جگہ اللہ کہتا ہے اللہ پہ ایمان، غیب پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، جو کچھ پیغمبر اسلام پہ نازل ہوا اس پہ ایمان، توجہ سب چیزوں پہ ایمان کافی، لیکن آخرت پہ یقین ضروری ہے۔ ایمان کے آخری درجے کا نام یقین ہے، جہاں شک نہ ہو۔ ابھی بھی مجمع شاہد نہیں ہے، اللہ کو ہر آدمی مانے نہ مانے، موت کو سب مانتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، دنیا کے اندر جو بھی آیا، تو اس لیے موت کو سب مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ ایک ایتھیس ملحد، عربی میں ملحد یا زندیق کہتے ہیں نا، کہ ایتھیس تھا، آیا مولا امیر علیہ السلام کے پاس کہ یا علی آپ اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، یتیموں کو کھانے کھلا رہے ہیں، پوری رات آپ تہجد پڑھتے رہتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مسکینوں میں خیرات کر رہے ہیں، خدا تو ہے نہیں، تو یہ آپ کا تو وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مولانا نے کہا اچھا ایک لحظے کے لیے میں تیری بات مان لیتا ہوں، خدا نہیں ہے، کیا ہوگا مرنے کے بعد ہم دونوں کا؟ کہا کچھ نہیں، خدا ہے ہی نہیں تو ہوگا کیا؟ مولانا کہا چلو ٹھیک ہے، اب ذرا ایک لحظے کے لیے میری مان لے۔ نہیں ہے سارا مجمع۔ مولانا نے فرمایا ایک لحظے کے لیے میں نے تیری بات مانی نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ خدا ہے ہی نہیں، میں عبادتیں کر رہا ہوں، تو گناہ کر رہا ہے۔ توجہ، مولانا فرماتے ہیں اگر خدا نہیں ہے تو آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، نہ تجھے سزا نہ مجھے جزا۔ اب ایک لحظے کے لیے میری مان لے، خدا ہے، بتا اب کیا ہوگا؟ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا یا علی آپ کے تو مقامات اور ہوں گے، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا۔ عزیزان گرامی، مولا نے کہا آخرت کا نتیجہ ایسا ہے کہ اگر تیرا دل نہ بھی مانے تو مان لے خدا ہے۔ جو کانسیکوینسز ہیں، جو نتائج ہیں، وہ اتنے پیچیدہ ہیں، اتنا سخت عذاب ہے تیرے لیے کہ تو یہی سوچ کے خدا کو مان لے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، مولا امیر علیہ السلام نے کہا صرف یہ سوچ کے اللہ کو مان لے، آخرت کو مان لے کہ اگر خدا ہوا تو تیرا کیا ہوگا۔ اس نے کہا یا علی یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، میں ہل گیا ہوں کہ اگر خدا ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا، کہ آپ نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، میں تو اتنے عرصے سے گناہ کرتا چلا۔ عزیزان گرامی، کون کہتا ہے تلوار سے اسلام پھیلا ہے؟ عقل و دلیل سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ اہل بیت محمد علیہ السلام نے جو دلیلیں پیش کی ہیں، ایمان لے آیا کس بات پہ؟ کہ اگر خدا ہوا۔ عزیزان گرامی، میں ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں، یہ ہمارے علماء نے بہت بڑی مثال دی ہے، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، اگر سننا پسند فرمائیں تو میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ 100 150 لیڈیز کا مجھے نہیں اندازہ کتنے، چلیں اتنے لگا لیں تو 250 300 400 لوگ موجود ہیں یہاں امام بارگاہ میں۔ ایک چھوٹا سا بچہ باہر سے دوڑتا ہوا آتا ہے، بھئی باہر جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کیا آگ لگ گئی، کوئی بچہ کہے گا بھئی، کچھ لوگ کہیں گے بچہ ہے اس کی کیا سننی، اتنے میں ایک اور بچہ آ کے کہے باہر آگ لگ گئی، انتظامیہ کہے جا کے دیکھو تو صحیح دوسرا بچہ آیا،
اتنے میں تیسرا بچہ آ جائے, باہر آگ لگ گئی ہے, اب سب کہیں گے دیکھو تیسرا بچہ آ گیا ہے, اتنے میں چوتھا بچہ آ جائے, پانچواں. یہ بچے آ کے کہہ رہے ہیں باہر آگ لگی, آپ دیکھنے چلے جائیں گے. اور اگر 1.25 لاکھ معصوم نبی آ کے کہہ گئے ہوں لا الہ الا اللہ, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا امیر کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء آ کے معصوم, کسی نے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی, سب کہتے رہے ہے پاک. من نامعقول باتیں کرتے رہتے, کیا نامعقول؟ لا الہ الا اللہ. اتنے بت رکھے کہتے کوئی خدا نہیں, ایک خدا. مولا فرماتے ہیں مرتے مر گئے لیکن ایک ہی بات کہتے رہے, مرتے مرتے بھی لا الہ الا اللہ. مولا کہتے ہیں لوگ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا لأتتک رسلا, اے میرے بیٹے محمد نفیہ وہ بھی رسول بھیجتا. بس یہ سارے انبیاء کا لا الہ الا اللہ کہنا بتا رہا ہے بس ایک ہی خدا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی دلیلیں تو دیکھیے کہ کتنی گہرائی کی, میں نے اپنے انداز سے سادہ بنا کے کوشش کی ہے کہ پیش کروں. عزیزان گرامی یہ کتنی گہرائی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. آپ کو پتہ نا رینیسانس, یہ جو ایک انقلاب آیا تھا, کیا کہتے ہیں علمی انقلاب, یورپ میں آیا ہے. لوگ ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے کہا کہ بے شک 9 بجے کے بعد تک پڑھتے رہیں. اب یہ سب ڈاکٹر صاحب کو پکڑ لیجیے گا بعد میں, پھر سنیں گے لوگ. عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. رینیسانس یہ فرانس میں, اسپین, بہت بڑا انقلاب, یونیورسٹیاں بننے لگیں. سب سے پہلے یونیورسٹیاں کہاں تھیں؟ سب سے پہلے کس نے یونیورسٹی بنائی؟ رسول اسلام, کہ جو مدینے میں بنیاد رکھی مولا امیر علیہ السلام کو. اور پھر کہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں جس کو کہتے ہیں نا باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کر کے پڑھایا, وہ امام صادق علیہ السلام نے. مختلف باقاعدہ سبجیکٹس بتائے. توجہ, یہ چھٹے امام علیہ السلام نے کہا ہشام میں نے تمہیں علم کلام سکھایا, خبردار فقہ میں مداخلت نہ کیا کر. اس کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا امام صادق علیہ السلام نے. پھر کہا زرارہ تمہیں میں نے فقہ سکھایا ہے, حدیث میں مت جاؤ. توجہ, کہا حمران تمہیں حدیث آتی ہے, تفسیر میں مداخلت نہ کرو. سب کو الگ الگ علوم, ایک پڑھانے والا 30 سے زیادہ علوم, 4000 پڑھنے والے. کسی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر سارے علوم نہیں پڑھاتا. یہ اتنی بڑی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی امام صادق علیہ السلام نے. عزیزان گرامی پھر یہ باقاعدہ آگے بڑھتے رہے. مصر میں فاطمیون نے, جو شیعہ تھے لیکن اسماعیلی شیعہ تھے, انہوں نے جامعۃ الزہرا بنیاد رکھی. فاطمیون حکومت, لوگ سنیں گے نا, فاطمیڈز, جس طرح سے خلافت عثمانیہ تھی یہاں ترکی میں 1923 میں ختم ہوئی, وہاں مصر میں تھی خلافت, اس کا یعنی جو امامت انہوں نے پورا بنیاد رکھی فاطمیون, فاطمیڈز, اسماعیلی تھے شیعہ. توجہ ہے نا, انہوں نے بنیاد رکھی, یونیورسٹی کا نام رکھا جامعۃ الزہرا. کیوں؟ فاطمیون ان کا وہ ٹائٹل تھا. توجہ, حوزے کا نام, یونیورسٹی کا نام رکھا جامعۃ الزہرا, جس کو پھر بدل کے کر دیا گیا جامعۃ الازہر. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آل محمد سے تو بہت محبت, اگر بغض نہیں تھا تو نام پلٹ کے دوبارہ ازہر سے زہرا رکھ دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بس بی بی کے نام پہ رکھی گئی تھی. اگر تمہیں جناب سرور کائنات کی بیوی سے, بیٹی سے بغض نہیں تھا تو زہرا سے ازہر کیوں کیا؟ میں جانے کے نام میں جامعۃ الزہرا سے نام بدل کے, تو اب یہاں پہ بھی بنیاد دوبارہ یونیورسٹیوں کی وہاں پہ رکھی. وہیں سے سارا آئیڈیا. ایک سٹریٹ لائٹ لگائی جاتی تھی باقاعدہ چلنے, راہ رو جسے کہتے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ پیومنٹ کا تصور دیا, یہ راہ رو ہے, یہاں لائٹ ہوگی رات میں تاکہ چراغ دلایا جائے گا گزرنے والے. یہ پورا سٹریٹ پلاننگ کا تصور وہاں سے مصر سے چرا کے اسپین میں آیا, وہاں سے اٹلی کے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ سارا مسلمانوں سے لیا گیا. یونیورسٹیاں بنی اٹلی میں, فرانس میں, سب جگہ یونیورسٹیاں بنی. یہ آپ نے کبھی دیکھا گریجویشن ہوتی ہے تو کالے رنگ کی بلیک گاؤن, ہم عربی میں اسے ابا کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے چھٹے امام نے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, گاؤن انہوں نے دیا جسے آپ ابا کہتے ہیں. یہ جو آج سب کالی ابائیں لیتے ہیں یہ کسی نے تو دی ہوں گی. آج یہ سارے کالا ہیٹ پہنتے, کبھی تصور کیا یہ کالے امامے سے تو شباہت نہیں رکھتا. یہ کہاں سے آیا سارا؟ اٹھا کے دیکھیے, میں نے بڑے بڑے یہاں کے پروفیسروں کی, خود ان سے میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ پورا تصور اسلام سے آیا تھا کہ گریجویٹ کرنے کے بعد چھٹے ماہ. اگر آج امام صادق کہتے تھے خبردار کوئی میرے جیسا رسول خدا کا لباس نہ پہنے, نہ کوئی ابا پہنے کا نہ ماما. جیسے عرب سر پہ پرنا رکھتے ہیں, ابا اوڑھتے ہیں اور کرتا پہنتے, بس وہی پہننا. کسی میں جرت تھی مسلمان نے پہن لیتا. یہ چھٹے امام نے کہا میرے جد رسول خدا کے لباس کو عام کرنا.
اس لباس کا اتنا روب ہے، جب ہم اس لباس سے جاتے ہیں تو ساری دنیا میں عزت ملتی ہے ہمیں. میں جیسے ہی مجھے عزت ملتی ہے سلام کرتا ہوں، اے امام صادق آپ کی عظمتوں کو سلام. آپ نے لباس دیا، ہم نالائقوں کو بھی عزت ملی. کیسے ممکن ہے چھٹے امام آئے عزت نہ ملے؟ عزیزان گرامی، یہ دنیا میں عظمت آل محمد علیہ السلام نے عام کی اس لباس کے ذریعے، اس لباس کو عام کیا. آئیں ذرا میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ سارا تصور وہاں سے رینیسانس یہاں پہ ہو، سنیں گے نا؟ میرے موضوع سے متعلق ہے، میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، سارا مجمع رہے میرے ساتھ. اب یہ فرانس کے اندر بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہونے لگے. ایک فلاسفر تھا خدا کا منکر تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا. تو جیسے ہی جنازہ دیکھا، فیونرل دیکھتا تھا نا، تو اپنا ہیٹ اتار کے کھڑا ہو جاتا، سر جھکا کے. اس کے ایک شاگرد نے پوچھا، استاد یہ بتائیے جنازے کو دیکھ کے آپ ہیٹ اتار کے گردن جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کہا میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن جب جنازہ دیکھتا ہوں تو مجھے اندر سے آواز آتی ہے کیسے ممکن ہے مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے، کوئی نہ کوئی خدا ہے. کہا میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن موت مجھے خدا کو ماننے پہ مجبور کرتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، اگر لوگ موت کے فلسفے کو سمجھ جاتے تو کوئی دنیا میں منکر خدا نہ ہوتا. یا ائمہ علیہ السلام نے کہا موت ہی کو سامنے رکھ لو. بڑے بڑے افراد کمپٹیشن میں لگے ہیں، انہیں موت بھولی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کون حساب کتاب لے گا، کون مواخذہ کرے گا، کون. عزیزان گرامی، یہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر تم علم یقین رکھتے ہوتے تو تم جہنم کا نظارہ کر رہے ہوتے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے، باقی لوگ پریشان ہو گئے. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم علم یقین رکھتے ہوتے تو تم جہنم کا نظارہ کر لیتے. توجہ، جو علم یقین رکھے وہ جہنم کا نظارہ کر لے، اور وہ جو علم یقین عطا کرنے آئے ہیں جب وہ بتائیں کہ جنت و دوزخ ہے تو بہت سے لوگ کیسے ہو سکتا ہے، انہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہی تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، جب محمد و آل محمد علیہ السلام بتائے نا کہ الجنت والنار مخلوقان، جنت و دوزخ خلقت اللہ خلق کر چکا ہے، بنا چکا ہے. they've been created. ایسا نہیں ہے کہ تصوری، بہت سے لوگوں نے خوابی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. حقیقی ہے، جنت حقیقی ہے حقیقت میں. عزیزان گرامی، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو اب یہ چلیں بس میں مکمل کروں مضمون کو اپنے. میں بہت سے کیا کروں، کوشش کر رہا ہوں سمیٹوں، مکمل زیادہ نہ پھیلا دوں موضوع کو کہ پھر میرے لیے مکمل کرنا مشکل ہو جائے. یہ آج کی مجلس جو ہے یہ ہمارے برادران جن خانوادے کی طرف سے ہے، خاص طور سے ان کی فرمائش پہ میں حاضر ہوں. یقین میں نے بڑی انتہا خستہ ہوں، صبح سے نکلا ہوا ہوں مجلس پڑھ کے. ہمارے ہاں یہ لندن میں اللہ نہ کرے کبھی فٹ بال میچ ہو، لیکن ویکنڈز ہی پہ ہوتے ہیں، اور پھر بھگتنا ہم جیسے لوگوں کو پڑتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو وہ تو چھٹی کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کوئی بیچارہ بھی ایسے مجلس پڑھنے بھی جا رہا ہوگا. عزیزان گرامی، جو مطالب پیش کروں ذرا قبول کر لیجیے گا. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. کچھ ہے علم یقین کی منزل پہ، کچھ ہے عین الیقین. عین کہتے ہیں آنکھ کو. توجہ، کچھ لوگ صرف علم نہیں رکھتے، علم میرے ذہن میں ہے. عین جنہوں نے دیکھ لیا، جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. سارا مجمع نہیں ہے. کچھ لوگوں کو پتہ ہے کوئی یقین کی منزل ہے، کچھ یقین کی منزل پہ پہنچ بھی جاتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب کے جملے ہیں. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جو حجابات کے پار دیکھ لے اسے علی کہتے ہیں. ایک جملہ پہ جو آپ پہنچ گئے سب کو سلام. میرے تمام بھائیوں بزرگوں کو سلام. عزیزان گرامی، جس محمد کے علی کا یہ عالم ہے، سوچیں اس علی کے محمد کا کمال کیا ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، سوچئے سرکار ختمی مرتبت، یہ کہنا کہ انہیں نہیں مانتا، ان کا رتبہ مقام سلامت رہے، آپ سب جیتے رہے ہیں. عزیزان گرامی، جس محبت سے آپ لوگوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آخری آیت کو بھی سن لیجئے.
ثم، اب میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت سے افراد عربی ادبیات، لٹریچر، گرامر، سنٹیکس پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں. جملے کو سن لیجئے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر سوال کیا جائے گا تم سب سے. توجہ، لام تاکید، تسألون نہیں کہا اللہ نے. قبلہ کعبہ موجود ہے جو خود استاد ہیں. توجہ، بڑے بڑوں کو پڑھا رکھا ہے، سارے مجمع کی توجہ رہے. شاید ایک جدید نقطہ میری تھوڑی سی محنت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے نہیں کہا تسألون، تم سے سوال کیا جائے گا. لتسألن، لام تاکید، پھر صرف ایک تاکید نہیں، نون تاکید. لتسألن، ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی ضروری سوال ہے. توجہ، سارے بندے کی توجہ. اللہ کہہ رہا ہے اس دن تم سب سے ضرور ضرور سوال کیا جائے. ثم لتسألن یومئذ، اس دن یعنی قیامت کا دن. شیعہ سنی سب نے لکھا یومئذ یعنی قیامت کے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت نہیں کہا، سب سے بڑی نعمت کا سوال کیا جائے گا ضرور ضرور. تفسیر صافی میں ہے، مجمع البیان میں ہے کہ امام صادق سے پوچھا گیا مولا یہ کس چیز کا ضرور ضرور سوال ہوگا؟ مولا نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں، کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہ مولا لوگ کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن کھانے پینے کا ضرور سوال کرے گا. مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی سخی کھانا کھلا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور پھر کہے جانے سے پہلے ذرا بتاؤ کیا کیا کھایا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میری بات پہنچی؟ چڑھ امام علیہ السلام، دیکھیں کتنی عظمت ہے امام علیہ السلام، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کتنی بڑی مثال دی ہے. امام نے فرمایا کہ روز کوئی آدمی سخی، عام آدمی نہیں، سخی، توجہ، سخی آدمی کھانا کھلا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، بتاؤ کیا کیا کھایا میرے گھر میں، کتنی روٹیاں کھائیں، کتنی چاول کی پلیٹیں کھائیں، کتنی. پلٹ کے اس نے کہا کم مولا آپ اسے سخی کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو عام آدمی بھی کھانا کھلا کے کبھی حساب نہیں مانگتا. توجہ، عام آدمی بھی کھانا کھلا کے حساب کتاب نہیں مانگتا، اور اگر سخی ہو، جنرس ہو اور اس کے بعد حساب مانگے کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا اور وہ جو سخاوت عطا کرنے والا ہے، جس نے سب کو سخی بنایا، وہ کھانے پینے کا حساب مانگے گا؟ کہ مولا پھر یہ ضرور ضرور سوال کس چیز کا ہوگا؟ کہ یہ ہم اہل بیت کی ولایت کا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کھلا پلا کے بتاؤ دنیا میں کیا کیا کھا کے آئے ہو. وہ کریم ہے، وہ اجود الاجودین ہے. جواد کہتے ہیں بہت سخی، وہ سارے سخیوں میں سخی، سخاوت عطا کرنے والا، سخی بنانے والا، سخاوت کی خوبی عطا کرنے والا. وہ کیسے حصہ؟ اللہ کہے گا خبردار نہیں، بتاؤ وہ جو میں نے سب سے بڑی نعمت دی تھی. توجہ، سارے مجمع کی توجہ، ان النعیم، نعمت نہیں کہا، نعیم کا. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. اب دلیل کیا ہے؟ کوئی آپ سے سوال کر لے، مثال کے طور پہ کوئی مسلمان سوال کرے قرآن سے بتاؤ کہ نعیم اہل بیت کی ولایت ہے. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. قرآن سے ثابت کرو کہ اہل بیت کی ولایت نعمت ہے اور نعیم کا روز قیامت سوال ہوگا. تو آئیے آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں. 5واں سورہ، سورہ مائدہ، توجہ، آیت نمبر 3، توجہ. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت اتمام پہ پہنچا دی. جب رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا لی مولا، تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. جیسے ممبر کی سیڑھیاں ہیں، توجہ، ویسے ہی اللہ نعمتیں دیتا رہا دیتا رہا دے. آخری نعمت ہے ولایت، جس پہ دین مکمل ہوا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہو تو الیوم اکملت لکم دینکم ہوتا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں اتمام پہ پہنچ گئیں. آخری نعمت، سب سے بڑی نعمت
ولایت علی ابن ابی طالب. آج مکمل اصول کافی کی روایت ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پہ بنا گیا. مکمل کروں ہے مسائل پہ آ جاؤ. بنی الاسلام علی خمس، یہ روایت بہت زیادہ ہے، ہمارے اصول کافی میں بھی اور کتابوں میں بھی ہے. 5ویں چھٹے امام سے 5 چیزوں میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اور چھٹے امام فرماتے ہیں، 5ویں امام بھی فرماتے ہیں کہ ما نودیہ فی الاسلام کما نودیہ للولایہ، اسلام میں کسی چیز کے لیے اتنی مرتبہ دعوت نہیں دی گئی جتنی مرتبہ ولایت کے لیے. سب سے زیادہ جو بلایا گیا اسلام میں وہ ولایت کے لیے. اور آج سب سے زیادہ منکر مسلمان ولایت کے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. عزیزان گرامی، مسلمان توحید کو مانتے ہیں، رسول خدا کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، زکوٰۃ کو مانتے ہیں، خمس کو بھی مانتے ہیں، توجہ جہاد کو بھی مانتے ہیں. ایسے ایسے مجاہد ہیں کہ اپنوں کو قتل کر کے مجاہد بن جاتے ہیں. گلے کاٹ کے کہتے ہیں میں مجاہد ہوں، مسجدوں میں بم پھاڑ کے کہتے ہیں میں مجاہد ہوں. ایسے ایسے مجاہد کے کافر دیکھ کے کہیں اگر یہی جہاد ہے تو ہم سب سے بڑے کافر. عزیزان گرامی، اتنا جہاد اسلام کے نام پہ کیا گیا، امر بالمعروف کے منکر نہیں، تب ساری چیزوں کو ماننے والے ہیں، لیکن جو چیز حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے وہ ولایت ہے. اور اگر کسی کو عکس دکھا دیجیے کہ بھی آپ نہیں مانتے، میں کچھ نہیں کہوں گا. یہاں زیادہ تر پاکستانی بیٹھے، سبھی پاکستانی ہیں، بھئی آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. عزیزان گرامی، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. اللہ کریم ہے. میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں اسی پہ تمام. اب کیونکہ سبھی پاکستانی ہیں، پاکستان میں بھی امتحانات ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب پرچہ ہوتا ہے، پاکستان میں کہتے ہیں پرچہ ہو رہے ہیں، پرچے ہو رہے ہیں. ویسے تو پرچہ کٹوانے والا بھی ہوتا ہے، اس سے اللہ بچائے، جو بھگتے ہوئے ہیں بس اللہ. تو پرچے کہتے پرچے، آج کل ایگزامس ہو رہے ہیں. ایگزام تو کیا ہوتا ہے، اس میں پرچہ آؤٹ ہو گیا، ایگزام کوسچن پیپر آؤٹ ہو گیا، اس کا مطلب سب کو مل گیا، تو کہتے ہیں کینسل، نیا پرچہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ ایگزام پیپر آؤٹ ہو گیا. توجہ، کیوں دنیا کے اندر کہتے ہیں پرچہ آؤٹ ہو گیا، ہر آدمی فوراً یاد کر کے سوال پڑھے گا ہی نہیں، فوراً جواب لکھ دے گا. اللہ اتنا کریم ہے، اس نے سارے پرچے آؤٹ کر دیے. اور پھر کہتا ہے جو پاس وہ سیدھا جنت میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل والے نہیں ہیں. پرچے آؤٹ ہیں، کیا سوال ہوگا؟ من ربک. پھر بھی لوگ کہہ لیں گے مثال کے طور پہ کہ میری ہوائے نفس میرا خدا تھی، میری دولت میرا خدا تھی، یہ سب چیزیں انسان کے لیے خدا بن جائیں گی. من نبیوں کا، کس نبی کو مانتے ہو؟ کہنا چاہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. منہ سے نکلے گا کارل مارکس، منہ روکے گا یہ کیا ہوا، پھر کوشش کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی، لیکن منہ سے جس کا سسٹم مانتے ہو وہ اسی کو نبی مانتے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کوئی مارکسزم مان رہا ہے، کوئی کیپٹلزم مان رہا ہے، کوئی کمیونزم مان رہا ہے، کوئی سوشل، جو جس سسٹم کو مان رہا ہے. جب محمد کے نظام کو نہیں مانتے تو محمد کا نام کیسے لوگے؟ جواب کیا ہے؟ علی امامی. آنے والے فرشتوں کو بھی پتا ہے علی کا نام نہیں لیا تو یہیں پہ گرز اور بھیجا نکال دیں گے، اور انسان مرے گا بھی نہیں. دعائیں مانگے گا مر جاؤں ان کے مارنے سے، لیکن موت نہیں آئے گی، اور جواب بھی صحیح نہیں دے پائے گا. عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے علی امامی کہنا ہے قبر کے اندر، لیکن اگر امام مانا ہو تو کہو گے نا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دل سے ماننا ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں، دل سے مانو. علی میرے امام ہیں. میں نے تمام کیا کہ ہم جب چلے جائیں، مولا کہتے ہیں لوگوں میں ایسے رہو جب چلے جاؤ تو لوگ یاد کریں، اور جب زندہ رہو تو ملنے کے مشتاق رہیں. دوسرے مقام میں مولا فرماتے ہیں جب مر جاؤ تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی مرے تو لوگ کہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ نے سنا نا صدام مرا، کیسے؟ میں نام ہی نہیں لے سکتا بہت کے. تو پاکستان میں ایک آدمی کہتا تھا، حکمران کہتا تھا میں دیکھتا ہوں یہاں پہ یہ شیعہ عزاداری کیسے کر کے دکھاتے ہیں، ہواؤں میں پھٹ کے لوگ بکھر جاتے ہیں، حکومتیں پابندیاں لگا کے جنازے پڑھواتے ہیں، اور کہاں کہاں پہ قبریں بناتے ہیں.
لیکن کہنے والے پھر بھی کہتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، خبردار، اللہ سے کبھی کوئی نہ لڑے، اللہ کے رسول سے کبھی کوئی نہ لڑے، اللہ کے ولی سے، امام سے کبھی کوئی نہ لڑے۔ یہ بہت مظلوم ہیں۔ جو ان کے مقابلے میں آتا ہے آخرت بہت دور ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے جاتا ہے۔ میں آخری جملے ادا کر رہا ہوں، بس یہ 5 سے 7 منٹ مصاحب کی زحمت دوں گا آپ کو، میرے ساتھ رہیے گا عزیزان گرامی۔ آپ نے دیکھا میں نے ایک بہت بڑے، آپ نے شاید نام سن رکھا ہو، شیخ محمد تقی فلسفی کے نام سے، بہت بڑے خطیب تھے ایران کے۔ جب علامہ رشید ترابی صاحب کا دور تھا 60s 70s میں، اسی زمانے میں وہ ایران میں بہت مشہور تھے۔ ان کا ایک جملہ ہے، اسی پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، وہی مصائب کا جملہ ہے۔ وہ 106-7 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا، بہت بزرگ ہو کے انتقال ہوا تھا، 98 وغیرہ میں، 97 میں، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ سال، لیکن میں ایران میں تھا۔ تو ان کے انتقال سے پہلے ایک بہت بڑا جرنلسٹ، ایک بہت بڑا صحافی ایران کا ان کے پاس گیا، آقا آپ 60-70 سال ممبر پہ رہے، اگر ایک جملے میں آپ سمرائز کریں، خلاصہ کریں ممبر کا کہ آپ نے کیا سمجھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ یہ ایک جملے میں پیش کر رہا ہوں، یہ سمجھا ہے کہ اللہ کئی مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ارے مجھ سے لڑ رہا ہے نادان۔ اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ کبھی بھی حسین ابن علی کے دشمن کو معاف نہیں کرتا۔